السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو وتھ الطاف کے اندر۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 کا چیپٹر نمبر 5۔ اس کا نام ہے جگنو۔ ہم نے ایک ویڈیو میں جو کلاس 8 کا نیا سلیبس ڈالا تھا خیال نام سے، وہ سلیبس تو نیا ہے لیکن گورنمنٹ نے اسے اس سال لاگو نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آنے والے سالوں کے اندر یہ لاگو کر دے، تو ہم اسی لیے ہم جو ہے یہی پڑھیں گے، کیونکہ امتحانات جو ہے اسی سے امتحان کے اندر یہی آئیں گے اور امتحانات اسی سے ہوں گے۔ سبق کا نام ہے جگنو، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جگنو۔ اس کے مصنف کا نام ہے سکندر علی وجد۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے لفظ اور معنی دیکھیں گے۔ نیند اچٹ جانا، نیند غائب ہو جانا، نیند نہ آنا۔ پانی کھل گیا، بارش کے بعد ابر چھٹ گیا، بارش ہونے کے بعد موسم صاف ہو گیا۔ گلشن کہتے ہیں باغ چمن کو، غبار کہتے ہیں گرد کو، بیدار جاگی ہوئی یا جاگا ہوا، رو رفتار روانی، جمال خوبصورتی حسن، تراوش ٹپکنا، چنار پہاڑی اور ٹھنڈے علاقے میں پایا جانے والا ایک درخت جس کے پتے خزاں کے موسم میں بالکل سرخ ہو جاتے ہیں۔ سرخ کہتے ہیں لال کو، ظلمت اندھیرا۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں نظم کی طرف۔ ساتھ ساتھ پیارے بچوں اس کو ہم ایکسپلین بھی کرتے جائیں گے، بالکل ایزی نظم ہے اور فوری طور پہ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی میری۔ شاعر کہہ رہے ہیں برسات کی رات تھی اور اندھیرا تھا اور میری نیند جو ہے اچٹ گئی، یعنی میری نیند کھل گئی اور میں جاگ گیا۔ پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ شاعر کہہ رہے پانی جو ہے برس کے اور بند ہو گیا تھا، رک گیا تھا۔ گلشن یعنی باغیچہ، باغیچے کے گرد و غبار جو ہے صاف ہو گیا اور باغیچہ بالکل جو ہے صاف نظر آنے لگ گیا، یعنی تر و تازہ ہو گیا۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی۔ شاعر کہہ رہے ہیں بیدار کا معنی ہوتا ہے جاگنا، کہ پورے باغ میں چمیلی تھی نا، وہ پھولوں سے لدی ہوئی تھی اور وہی اکیلی باغ میں بیدار تھی۔ اتنے میں رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ شاعر کہہ رہے اتنے میں جو ہے ہوا چلی، اور فضا کہتے ہیں ماحول کو، آس پاس کی فضا کو، کہ اس کی قسمت ہی چمک اٹھی۔ ہونے لگی جگنوؤں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جگنوؤں کی بارش ہونے لگی اور فطرت کے جمال کی تراوش، یعنی فطرت کی خوبصورتی جو ہے برسنے لگ گئی۔ جگنو کہتے ہیں، جگنو ایک کیڑا ہوتا ہے جو رات کو یا پھر یوں کہ بارش کے موسم میں آتا ہے اور وہ چمکتا ہے، اس کے پنکھ چمکدار ہوتے ہیں، تو جب اڑتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہیرا اڑ رہا ہے یا کوئی چمکدار چیز اڑ رہی ہے۔ روش تھا اس قدر اندھیرا، روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے لگا تھا سویرا۔ شاعر کہہ رہے ہیں جگنوؤں کی بارش سے اور جب زیادہ جگنو اڑنے لگے تو ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ اب جو ہے اندھیرا غائب ہو گیا اور فضا روشن ہو گئی، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے سویرا ہو گیا، دن نکل آیا، اتنی روشنی ہو گئی تھی۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیرو میں پر لگے تھے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جگنو اڑتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہے تھے کہ گویا کسی نے ہیرو کے اوپر پر لگا دی ہوں اور وہ آسمان میں ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ پیپل تو چنار بن رہا تھا، ہر شاخ سے نور ٹپک رہا تھا، ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا اور پیپل چنار بن رہا تھا۔ چنار ایک درخت ہوتا ہے، معنی کے اندر پڑھ کے آئے ہم، کیا ہوتا ہے آپ کمنٹ میں لکھ کے بتائیں۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔
شاعر کہہ رہے ہیں کہ ظلمت جو ہے وہ موتی لٹا رہی تھی، یعنی اندھیرے کے اندر یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے موتی اڑ رہے ہوں اور اندھیرا جو ہے موتی لٹا رہا ہو اور پریوں کی بارات جا رہی ہو، یعنی جگنو جب اڑ رہے تھے تو ایک جو ہے ایک ساتھ بہت سارے جھنڈ کے اندر گروہ کے اندر اڑ رہے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پریوں کی بارات جا رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں سوال و جواب کے اندر۔ پیارے بچوں، یہ ہو گیا آپ کا سبق مکمل۔ اگر اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا میں اچھی طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکا ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم کریں گے اس کے سوال و جواب۔ سوال نمبر 2، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو بلند آواز سے پڑھیں، جیسے نیند، رو، تراوش، چنار، ظلمت۔ ان کو بلند آواز سے پڑھیں گے تاکہ ان کا تلفظ صحیح ہو سکے۔ سوال نمبر 3 غور و فکر کرنے کا ہے، یہ آپ حضرات خود اس کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 سوچیے اور بتائیے، جگنو کس موسم میں دکھائی دیتے ہیں؟ یہ سارے سوال ہم مہم کے ذریعے کریں گے۔ تو برسات کے موسم میں دکھائی دیتے ہیں، لگاتار ہوا چلنے سے جگنوؤں کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ یوں لگنے لگ گیا تھا کہ جگنوؤں کی بارش ہو رہی ہو۔ باغ میں کون جاگ رہا تھا؟ تو باغ میں چمیلی جاگ رہی تھی۔ شاعر نے جگنو کو ہیرا کیوں کہا ہے؟ پریوں کی بارات جا رہی تھی سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ سارے سوال ہم کریں گے مہم کے ذریعے اور آپ کو دکھا بھی دیں گے۔ 5واں سوال ہے مصرع مکمل کریں۔ پھولوں سے خالصان ہوئی چمیلی، تو کیا ہو جائے گا؟ پھولوں سے لدی۔ قسمت ہی خالصان گئی فضا کی، قسمت ہی چمک، چمک کے اوپر 2 نمبر، اس کے اوپر 1 نمبر، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے ہونے لگی جگنوؤں کی بارش۔ چوتھا ہے ہیرو میں خالصان لگے تھے، ہیرو میں پر لگے تھے۔ 5واں ہے ظلمت خالصان لٹا رہی تھی، ظلمت کیا لٹا رہی تھی؟ آپ کمنٹ کر کے بتائیں۔ پریوں کی خالصان جا رہی تھی، یہ بھی آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے۔ چھٹا سوال ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیں۔ تو یہ گلشن ہے، چمیلی، جگنو، سویرا، نور، ان سب سے ایک ایک جملہ بنائیں گے۔ جملہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ بنائیں جس کے اندر یہ لفظ آیا ہو، ٹھیک ہے؟ 7واں ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو ہم قافیہ لفظ نظم میں تلاش کر کے لکھیے۔ ہم قافیہ کہتے ہیں اسی کے وزن پہ لکھنا، جیسے اکیلی ہے، اس کے وزن پہ آ جائے گا چمیلی۔ تراوش کا کیا وزن ہوگا؟ اندھیرے کا کیا وزن ہوگا؟ اور اندھیری کا کیا وزن ہوگا؟ آپ حضرات کر کے بتائیں۔ سوال ہم کریں گے مہم کے ذریعے، اور مہم کی یہ کتابیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہندوستانی اردو ہے اور آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کلاس 6 سے لے کے 12 تک تو اپنے اردو کی کتابیں آتی ہے۔ سوال نمبر 1 جگنو کس موسم میں دکھائی دیتے ہیں؟ تو جگنو برسات کے موسم میں دکھائی دیتے ہیں، بالکل ایزی ہے۔ سوال نمبر 2 لگاتار ہوا چلنے سے جگنو کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ لگاتار ہوا چلنے سے جگنو بکھر گئے تھے اور فضا میں چاروں طرف روشنی کی ایک برسات ہونے لگی تھی جس نے رات کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ سوال نمبر 3 باغ میں کون جاگ رہا تھا؟ تو سب سے ایزی ہے، باغ میں چمیلی جاگ رہی تھی۔ سوال نمبر 4 شاعر نے جگنو کو ہیرا کیوں کہا ہے؟ تو شاعر نے جگنو کو ہیرا اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ اندھیرے میں ہیرے کی طرح چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہیرے کے پر لگ گئے ہوں۔ سوال نمبر 5 پریوں کی بارات جا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب نمبر 5 رات کے اندھیرے میں جگنوؤں کی قطاریں اور ان کی چمک دمک ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے بہت سی پریاں چمکدار لباس پہن کر بارات میں چل رہی ہو، اس لیے جگنوؤں کو پریوں کی بارات کہا گیا ہے۔ مصرے کو مکمل کریں، تو یہ 5 مصرے مکمل کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے جوابات یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے لفظوں نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ جملوں میں استعمال کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ایک یہ آیا تھا کہ لفظوں کے ہم قافیہ لفظ نظم میں سے تلاش کریں۔
اسے اکیلی کا چمیلی، تراوش کا بارش، اندھیرے کا سویرا، اندھیری کا میری. ٹھیک ہے، تو سبق ہو گیا ہمارا کمپلیٹ مکمل. اور یہ مہم والوں نے اضافی سوالات بھی دے رکھے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.